Let us have a look at the challenges of education in the province of Balochistan. To understand the positioning of education sector in the province of Balochistan, it is important first to have a look at the province or an overview of what holds Balochistan as one of the important provinces in Pakistan. Balochistan is the largest province by area of Pakistan, constituting approximately 44% of the total area of the country. یعنی پاکستان کا جو 44% حصہ ہے رقبے کے لحاظ سے وہ صوبہ بلوچستان میں ہے، جو کہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ اسٹیٹسٹکس ہے، اور ایسی جو خد و خال ہیں اس کے وہ اس طرح کے ہیں کہ پاکستان کے لیے یہ بہت افادیت اور اہمیت کا حامل ہے۔ The population density of Balochistan is very low due to the mountainous terrain and scarcity of water. اب پاپولیشن جو ہے اس میں کمی جو ہے یا اس میں جو کم پاپولیشن ہے اس کی وجوہات کیا ہیں؟ نمبر ایک تو یہ ہے کہ ماؤنٹینیس ٹرین ہے، یعنی سنگلاخ پہاڑ ہیں، وہاں پہ ایسے پہاڑ نہیں ہیں جنہیں ہم ہرے بھرے پہاڑ کہیں، یا ایسے پہاڑ جہاں سے آپ ایک پرفضا قسم کا مقام ہو، یا ایسے پہاڑ ہیں جہاں پہ کچھ نہ کچھ جو سبزہ ہے وہ پایا جاتا ہے، بلکہ سنگلاخ پہاڑ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ پانی کی بھی کمی ہے۔ سو اگر ہم اسکارسٹی آف واٹر کو دیکھیں تو پانی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے سویلائزیشن کی۔ اگر آپ اینشنٹ سویلائزیشنس کو دیکھیں تو وہ سویلائزیشنس ہمیشہ دریا کے کنارے ہی آباد ہوا کرتی ہیں، تو اس لحاظ سے بلوچستان میں چونکہ پانی کی کمی ہے، دریاؤں کی کمی ہے، تو اس وجہ سے پاپولیشن یا سویلائزیشن نے بھی کم ہی ڈیولپ کیا۔ لینگویجز، اب کون سی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ میجرلی جو زبانیں ہیں وہ بلوچی ہے، براہوی ہے، پشتو ہے، سندھی ہے اور اردو ہے، یعنی یہ وہ زبانیں ہیں جو پریڈامننٹلی لوگ جو ہیں اسے استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم موسم کی بات کریں، کلائمیٹ کی بات کریں، تو ماؤنٹینس ایریاز جو ہیں وہ بہت ٹھنڈے ہیں، یعنی ہائٹس پہ جو ماؤنٹینس ہے، جبکہ جو بیرن اور ڈیزرٹ ایریا ہے اس کے اندر وہ بہت زیادہ جو ہے گرم ہے اور گرم مرطوب ہے، جہاں پہ بارش نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ اور سوشل ڈیولپمنٹ یعنی سماجی اور معاشرتی ڈیولپمنٹ کی جب ہم بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی صوبہ بلوچستان میں بہت سلو رہی ہے، اور ایک فیکٹر اس کا یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ریموٹ اینڈ ڈیفیکلٹ ایکسیس انہیبیشنز، کہ ایک تو ریموٹ ہے، بہت دور افتادہ جو ایکسیس ہے جہاں تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، سڑکیں نہیں ہیں، اور ایسے جو ہیں ذرائع آمد و رفت موجود نہیں ہیں، اس کی وجہ سے یہاں پہ آباد کاری جو ہے اور سوشل ڈیولپمنٹ جو ہے اس میں ایک نمایاں کمی رہی ہے۔ معیشت کی بات کریں یعنی اکانومی کی بات کریں تو اٹس لارجلی ڈیپینڈنٹ اپون دی پروڈکشن آف نیچرل گیس، کول اینڈ منرلز۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سوئی گیس جو ہمارے ہاں استعمال کی جاتی ہے وہ سوئی کے مقام سے نکلتی ہے، اور یہ صوبہ بلوچستان میں واقع ہے۔ اس کے علاوہ جو کوئلے کے ذخائر ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور دوسری معدنیات اور منرلز جو ہیں اس سے مالا مال ہے یہ صوبہ۔ جبکہ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لائف سٹاک یعنی بھیڑ بکریاں، مویشی پالنا، اس کے ساتھ لمیٹڈ سی فارمنگ، یعنی بہت ایسی فارمنگ ہے جو کہ بہت کم جو ہے طرح سے کاشتکاروں کو جو ہے وہ فیسلٹیز مہیا کرتی ہے کہ وہ کچھ اگا سکیں یا اناج پیدا کر سکیں، وہ بھی ہے۔ اور فشنگ جو ہے یعنی مچھلی پکڑنے کا جو کاروبار ہے اور مچھلی بیچنے کا جو ہے اراؤنڈ دی عربین سی کوسٹ لائن آر مین فارمز آف سسٹیننس فار دی لوکل پاپولیشن۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گوادر کے آس پاس جہاں مچھلی پکڑی جاتی ہے تو بندرگاہ کے آس پاس جو ہے لوگوں کو مہیا کرتی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوٹے چھوٹے روزگار سے، لیکن اس میں کوئی بڑی میجر جو ہے وہ بریک تھرو جو ہے ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور پھر 1998 کے سینسس کے مطابق بلوچستان کی جو پاپولیشن ہے یعنی آبادی ہے وہ اپروکسیمیٹلی 6.8 ملین ہے، جو ریپرزینٹ کرتی ہے 5% کو پاکستانی پاپولیشن کے۔ لیکن اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ NIPS کی جو پروجیکشنز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ 2010 میں پاپولیشن انکریز ہو کے 9.771 ملین پہ جا پہنچی ہے۔ سو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک رجحان ہے آبادی کے بڑھنے کا، اور 2010 میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مین اگینسٹ ویمن یا میلز اگینسٹ فیمیلز اگر ہم دیکھیں فار ایوری 87 فیمیلز دیر آر 100 میلز ان دی پروونس۔ فائنلی لٹریسی ریٹ کو دیکھتے ہیں، یعنی خواندگی کا تناسب، کتنے لوگ خواندہ ہیں، کتنے لوگ لکھ پڑھ سکتے ہیں، یا کتنے لوگ جو ہیں وہ تعلیم یافتہ ہیں۔ اس پہ دیکھتے ہیں کہ اوور آل لٹریسی ریٹ 47.7% ہے، ود اے مارک ڈفرنس ان میل اینڈ فیمیل لٹریسی ریٹس
which are 61.5% اینڈ 24.2% ریسپیکٹیولی. سو اگر ہم اس اسٹیٹسٹکس کو دیکھیں تو مردوں میں 61.5% خواندگی ہے، جبکہ خواتین میں 24.2% ہے، جو کہ ایک الارمنگ جو ہے وہ ریٹ ہے، جہاں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے.